کبھی سوچا ہے کہ آپ کی واشنگ مشین کے اندر ہر دھلائی کے وقت ایک چھوٹی سی جنگ چھڑ جاتی ہے؟ ہاں ہاں، جنگ؟ جی، لیکن یہ کیمیکلز کی کوئی اندھا دھند بمباری نہیں، بلکہ ایک بہت ہی ذہین ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس میں خاص سپاہی صرف اپنے دشمن کو پہچان کر ختم کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی جنگ ہے جو مالیکیولر سطح پر لڑی جاتی ہے۔ آج ہم انہی خفیہ ایجنٹس یعنی انزائمز کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ جی، اور ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جس نے اس پوری بائیو کیمیکل حکمت عملی کو بہت خوبصورتی سے کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ صرف کپڑے دھونے کی بات نہیں، یہ بائیو ٹیکنالوجی کا ایک کمال ہے جو ہمارے گھروں میں روز استعمال ہو رہا ہے۔ تو آج ذرا اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انزائمز آخر ہیں کیا چیز، یہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے واشنگ پاؤڈر بنانے والی کمپنیاں ایک پوری فوج تیار کرتی ہیں جو مختلف قسم کے داغوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ یقیناً یہ جاننے کے بعد شاید کپڑے دھونا اتنا بورنگ کام نہ لگے۔ تو آئیے اس مالیکولر میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو چلیں ایک دم بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی، ہماری جو ویڈیو ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا، کیٹلسٹ، کہ انزائمز جو ہیں وہ کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ سننے میں تو بڑا بھاری بھرکم سا لفظ ہے۔ ہاں، بھاری بھرکم سائنسی لفظ لگتا ہے۔ آسان زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تصور بہت سادہ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک ماہر شیف ہو جو ہزاروں سبزیاں کاٹ سکتا ہے لیکن خود کبھی تھکتا نہیں۔ اچھا، اور نہ ہی سبزیوں کے ساتھ پک جاتا ہے، وہ بس اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ کیٹلسٹ بھی بالکل اسی شیف کی طرح ہے، ایک ایسی چیز جو خود استعمال ہوئے بغیر کسی کیمیائی عمل کو تیز کر دے۔ تو انزائمز خود داغ صاف نہیں کرتے بلکہ صفائی کے عمل کو ایک طرح سے سپر چارج کر دیتے ہیں۔ بالکل درست، وہ ڈٹرجنٹ کے وہ مددگار ہیں جو پسے پردہ رہ کر کام کو ہزاروں گنا تیز اور مؤثر بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ مطلب وہ کرتے کیا ہیں؟ جب واشنگ پاؤڈر کا کیمیکل داغ کے مالیکیولز سے ٹکراتا ہے تو انزائم اس رد عمل کو تیز کرتا ہے۔ وہ داغ کے بڑے اور پیچیدہ مالیکیولز کو چھوٹے سادہ ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے۔ جیسے کسی بڑی چٹان کو چھوٹے پتھروں میں توڑنا؟ بالکل وہی مثال ہے۔ ایک بار جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو پانی اور ڈٹرجنٹ انہیں آسانی سے بہا کر لے جاتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہماری ویڈیو بتاتی ہے کہ یہ کوئی ون سائز فٹس آل حل نہیں ہے۔ بالکل، ہر داغ کے لیے ایک الگ سپاہی ہے، ایک الگ انزائم۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ اس پورے عمل کا سب سے ذہین پہلو ہے۔ ہر انزائم کی ایک خاص شکل ہوتی ہے جو صرف ایک خاص قسم کے مالیکیول یعنی ایک خاص قسم کے داغ کے ساتھ ہی جڑ سکتی ہے۔ اچھا، جیسے تالا اور چابی؟ بالکل، تالے اور چابی کی طرح۔ اگر داغ پروٹین کا ہے تو اس کے لیے پروٹین والی چابی ہی کام آئے گی، اگر داغ چکنائی کا ہے تو اس کے لیے چکنائی والی چابی چاہیے۔ واہ، یہ تو ایک پوری اسپیشل فورسز کی ٹیم لگتی ہے۔ جی، تو آئیے ان سپاہیوں سے ملتے ہیں۔ ویڈیو میں 3 اہم اقسام کا ذکر ہے۔ پہلا ہے پروٹیز۔ یہ کس کا دشمن ہے؟ پروٹیز پروٹین کے داغوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ وہ ضدی داغ ہیں جن سے ہم سب پریشان رہتے ہیں، جیسے انڈا، گوشت، گھاس اور خاص طور پر خون کے دھبے۔ خون کا دھبا، وہ تو اگر خشک ہو جائے تو سمجھیں پتھر ہو گیا۔ صحیح، پروٹین کے مالیکیولز بہت پیچیدہ اور لمبی زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں جو کپڑے کے ریشوں میں بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ پروٹیز وہاں کیا کرتا ہے؟ اسے رگڑتا ہے؟ نہیں، یہ ایک مالیکیولر کینچی کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ ان لمبی پروٹین زنجیروں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یعنی امینو ایسڈز میں کاٹ دیتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ زنجیر ٹوٹتی ہے، داغ کے کپڑے پر گرفت کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ آسانی سے پانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ زبردست۔ تو ناشتے میں گرے ہوئے انڈے کے داغ سے نمٹنے کے لیے ہماری فوج میں پروٹیز موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دوپہر کے کھانے پر۔ جی، سالن کے داغ، خاص طور پر ہلدی کا وہ پیلا ضدی داغ، اس کے لیے کون سا سپاہی ہے؟ اس کے لیے ہماری فوج کا دوسرا اہم سپاہی ہے ایمیلیز۔ ایمیلیز؟ جی، ایمیلیز کا نشانہ نشاستہ یعنی سٹارچ پر مبنی داغ ہوتے ہیں، جیسے آلو، چاول، پاستا اور ہماری روزمرہ کی دالیں اور سالن۔ ہلدی کا داغ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ کپڑوں پر لگ جائے تو لگتا ہے کہ بس اب یہ کپڑا ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گیا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔
ایمیلیز براہ راست ہلدی کے پیلے رنگ پر حملہ نہیں کرتا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ اگر وہ ہلدی پر حملہ نہیں کرتا تو داغ کیسے صاف ہوتا ہے؟ دراصل ہلدی کا رنگ خود کپڑے کے ریشوں سے اتنی مضبوطی سے نہیں چپکتا۔ اچھا، اسے چپکانے والا گوند دراصل وہ نشاستہ دار سالن یا دال ہوتی ہے جس میں ہلدی شامل ہے۔ ایمیلیز اس گوند یعنی نشاستے کو ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ نشاستے کے بڑے مالیکیولز کو توڑ کر سادہ شوگر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گوند ہی ختم ہو جاتا ہے تو ہلدی کے رنگ کے کپڑے پر کوئی گرفت نہیں رہتی اور وہ پانی کے ساتھ آسانی سے بہہ جاتا ہے۔ واہ، یہ تو زبردست بصیرت ہے۔ تو امائلیز دشمن کو سیدھا نہیں مارتا بلکہ اس کی سپلائی لائن کاٹ دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی شاطرانہ چال ہے۔ بالکل، یہ ٹارگیٹڈ حملے کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو پروٹیز نے ناشتے کے انڈے کا داغ سنبھال لیا، امائلیز نے دوپہر کے سالن کا، لیکن اس پراٹھے کا کیا جو سالن میں گرا تھا؟ اس پر تو تیل ہی تیل ہے۔ ہاں، اس کے لیے ہماری تیسری اور بہت اہم اسپیشل فورس ہے، لائپیز۔ لائپیز؟ جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، لائپیز کا تعلق لپڈز یعنی تیل اور چکنائی سے ہے۔ یہ کھانا پکانے کا تیل، گھی، مکھن، میک اپ کے داغ اور کالر کی میل، وہ بھی تو تیل ہی ہوتا ہے۔ بالکل، ہمارے جسم سے نکلنے والے تیل جو اکثر کالر پر میل کی صورت میں جم جاتے ہیں، ان سب کو نشانہ بناتا ہے۔ تیل اور پانی تو ازلی دشمن ہے۔ صحیح۔ اور یہیں پر لائپیز اپنا کمال دکھاتا ہے۔ یہ چکنائی کے بڑے مالیکیولز کو توڑ کر چھوٹے فیٹی ایسڈز اور گلیسرول میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹے مالیکیولز پانی میں زیادہ آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اور ڈٹرجنٹ انہیں کپڑے سے نکال باہر کرتا ہے۔ یعنی لائپیز تیل اور پانی کے درمیان ایک طرح سے صلح کروا دیتا ہے۔ ایک طرح سے، جی۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ ہم کپڑے مشین میں ڈال کر بٹن دباتے ہیں اور اندر مالیکیولر سطح پر ایک پوری سرجری ہو رہی ہوتی ہے۔ جی، ایک مکمل اور منظم آپریشن۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ہماری ویڈیو میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اس فوج کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کیا ہم جتنا زیادہ انزائم ڈالیں گے صفائی اتنی ہی بہتر ہوگی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ویڈیو میں کچھ اعداد و شمار دیے گئے تھے جو مجھے بہت حیران کن لگے، جیسے پروٹیز کے لیے 0.3% یا امائلیز کے لیے 0.1%۔ ایک منٹ، صرف 0.3%؟ یہ تو مذاق لگ رہا ہے۔ کیا کمپنیاں ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں بس ڈبے پر انزائم پاور لکھ کر؟ اتنی کم مقدار سے واقعی کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ آپ کا شک بجا ہے اور یہ ایک عام خیال ہے، لیکن اس کا جواب انزائمز کی کیٹلسٹ والی خاصیت میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ شیف والی بات؟ بالکل، وہ تھکتا نہیں، وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح انزائم کا ایک ننھا سا مالیکیول بھی ہزاروں لاکھوں داغ کے مالیکیولز کو توڑتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایک مالیکیول کو توڑتا ہے، پھر اگلے کی طرف بڑھ جاتا ہے، پھر اس سے اگلے کی طرف۔ اچھا، تو ان کی طاقت ان کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کی کارکردگی اور استقامت میں ہے۔ بہت زیادہ۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عام طور پر واشنگ پاؤڈر میں انزائمز کی کل مقدار 0.2% سے لے کر 0.5% تک رکھی جاتی ہے۔ صرف اتنی؟ جی، یہ ایک بہترین توازن ہے۔ اس سے کم مقدار مؤثر نہیں ہوگی اور ایک خاص حد کے بعد مزید انزائمز ڈالنے سے کارکردگی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا، لیکن واشنگ پاؤڈر کی پیداواری لاگت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مہنگا ڈٹرجنٹ شاید 0.5% کے قریب انزائمز استعمال کرے گا، جبکہ ایک سستا ڈٹرجنٹ شاید 0.2% یا اس سے بھی کم پر انحصار کرے گا۔ بالکل، یہ صرف کیمسٹری نہیں بلکہ بائیو ٹیکنالوجی اور معاشیات کا ایک ذہین امتزاج ہے۔ یہاں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ داغ نکالنے کے لیے گرم پانی استعمال کرو۔ جی، یہ بہت عام خیال ہے۔ لیکن کیا یہ انزائمز گرم پانی میں بہتر کام کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل اس کا جواب روایتی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا؟ انزائمز بائیولوجیکل مالیکیولز ہیں اور وہ بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ گرم پانی دراصل انہیں تباہ کر سکتا ہے، بالکل جیسے زیادہ پکانے سے انڈا سخت ہو جاتا ہے۔ تو پھر؟ ان کی بہترین کارکردگی نیم گرم یا ٹھنڈے پانی میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں داغ نکالنے کے لیے پانی ابالنے کی ضرورت ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔
اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ٹھنڈے پانی میں کپڑے دھونے سے آپ بہت زیادہ توانائی بچاتے ہیں جو پانی گرم کرنے میں خرچ ہوتی ہے۔ واہ، تو یہ ماحول کے لیے بھی بہتر ہے۔ جی، یہ ایک ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے جو خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ تو یہ مؤثر بھی ہیں، کپڑوں پر نرم بھی اور ماحول دوست بھی۔ لیکن ایک بات مجھے ابھی بھی کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر واشنگ پاؤڈر میں دوسرے کیمیکلز کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ صرف انزائم سے ہی کام کیوں نہیں چلایا جاتا؟ کیونکہ انزائمز ماہر ہیں لیکن وہ ہر کام نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اپنے مخصوص داغوں یعنی پروٹین، نشاستہ، چکنائی کو توڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کپڑے کو سفید کرنے، پانی کو نرم کرنے یا عام گرد و غبار کو ہٹانے کا کام نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں دوسرے اجزاء جیسے سرفیکٹنٹس اور بلیچنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں۔ بالکل، انزائمز اس ٹیم کے سٹار کھلاڑی ہیں لیکن وہ اکیلے میچ نہیں جیت سکتے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری واشنگ مشین میں صرف سرف اور پانی کا کھیل نہیں چل رہا، بلکہ ایک انتہائی جدید بائیولوجیکل جنگ لڑی جا رہی ہے۔ جی، جس میں پروٹیز، ایمائلیز اور لائپیز جیسے ماہر سپاہی ٹھنڈے پانی میں بھی خاموشی سے ہمارے کپڑوں کو مشکل ترین داغوں سے نجات دلا رہے ہیں۔ بالکل، اب جب بھی کوئی کپڑا دھوئے گا تو شاید اسے یاد آئے کہ اس پاؤڈر کے اندر ایک پوری بائیولوجیکل فوج داغوں سے لڑ رہی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک حتمی سوچ انگیز نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کبھی رکتی نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو نے ان 3 بنیادی انزائمز پر توجہ مرکوز کی جو آج کل کے عام گھریلو داغوں کے لیے ہے۔ اس سے یہ سوچ ابھرتی ہے کہ جیسے جیسے ہماری خوراک اور طرز زندگی بدل رہا ہے، کیا مستقبل میں ہمیں نئی قسم کے داغوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ ایک دلچسپ خیال ہے۔ مثلا شاید مستقبل میں ایسے کاسمیٹکس یا کھانے پینے کی اشیاء عام ہو جائیں جن کے داغ موجودہ انزائم سے صاف نہ ہوتے ہوں۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا سائنسدان ان نئے چیلنجز کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا وہ لیبارٹریز میں ایسی بالکل نئی قسم کے انزائمز، شاید جینیٹیکلی انجینئرڈ انزائمز تیار کر رہے ہیں جو مستقبل کے ضدی داغوں کو نشانہ بنا سکیں؟ تو صفائی کی یہ خاموش جنگ شاید ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کا اگلا زیادہ پیچیدہ مرحلہ ابھی شروع ہونے والا ہے۔